اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ أَبُو جَعْفَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوَّضَ الْحُسَيْنَ عَنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَإِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَالشَّفَاعَةَ فِي تُرْبَتِهِ وَلَا تَعُدُّوا أَيَّامَ زَائِرِهِ رَاجِعًا وَلَا جَائِعًا مِنْ عُمْرِهِ۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ لیکن ماشاءاللہ میرے سامنے ابھی کافی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا جوانوں سے جو بزرگ ہیں وہ وہیں بیٹھے رہے، جو جوان ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے کو بڑھ جائیں، تھوڑا تھوڑا سرک جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے ہی صلوات۔ یہ کافی گیپ ہے بیچ میں، تھوڑا سا اٹھ کے آئیے، اٹھ کے، ہاں ایسے۔ لیکن ویسے بھی آپ اب تو مطمئن ہو ہی گئے کہ تبرک کی پلیٹ آپ کو مل گئی ہے سب، تو اب آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا ماشاءاللہ میں جیسے مجلس پڑھتے ہیں تو مجمع کی صلوات سے ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے ہی بڑے زندہ دل لوگ ہیں، لیکن میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں جیسے پتہ نہیں آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں بھائی۔ وہ جوان ٹیم ہے تو جوان امام زمانہ کی تمہیں لشکر میں شامل ہونا ہے، یہ امام کو ایسے سپاہی نہیں چاہیے جن کی آواز بھی نہ نکلے بالکل، امام کو ایسے سپاہی چاہیے کیونکہ وہاں تو للکارنا بھی پڑے گا نا۔ تو موضوع گفتگو جو چل رہا ہے بغور سے سننا، اب آپ کو کسی طرف 1 گھنٹہ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے اور کسی دنیا کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں ہے، صرف آپ یہ سمجھیے جیسے بھرتی چل رہی ہے امام زمانہ کی اور کس کس کا نام آ رہا ہے، کون کون شامل ہو رہا ہے، تو جو جتنے خلوص سے مجلس میں آ کے بیٹھے گا اتنی ہی جلدی اس کا نام فہرست امام میں آ جائے گا۔ اب موضوع گفتگو چل رہا ہے سیرت امام زمانہ، ہسٹری آف امام زمانہ۔ ابھی تک ہم نے یہ ثابت کیا کہ علماء اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں اس امام کا تذکرہ موجود ہے۔ میں نے سنی کتابوں سے یہ ثابت کر دیا آپ کے درمیان کہ وہ بھی اس عقیدے کے مالک ہیں کہ ایک امام ہے جو آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ ایک سوال یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا
کہ وہ امام کہاں آئے گا، یہ بھی کل بحث کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ امام کعبے میں آئے گا۔ تیسری بحث، وہ امام کس دن آئے گا، یعنی پوری دیکھیں تسلسل ہے، کس دن آئے گا، تو یہ بھی کل طے ہو چکا کہ امام جمعے کے، ہاں بھائی بولتے رہیے ذرا سا، جمعے کے دن ہمارا امام آئے گا۔ دیکھیے اللہ نے ان 7 دنوں کو کسی نہ کسی معصوم سے جوڑا ہے۔ بھائی یہاں سے میری طرح متوجہ ہو جائیے، آج کا موضوع شروع ہو گیا۔ اللہ نے جتنے بھی دن ہیں وہ اللہ نے دن انشاءاللہ یاد کریں گے، بڑا علمی میٹر ہے، اپنے سینوں پہ حفظ کر لیجئے، اپنے دل میں یاد کر لیجئے، موبائل میں ڈب کر لیجئے، اپنے بیوی بچوں کو جو نہیں آئے انہیں بتائیے جا کے، جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ جنتری منتری کے چکر میں نہ آئے آپ، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں آج کا دن تو منحوس ہے، آج کا دن تو منحوس ہے، تو وہ میری بہنوں کی لال کتاب میں ہے وہ، یا وہ جنتری میں ہے، تو آپ اس پہ اعتبار نہ کیجئے۔ میں آپ کو ایک پروف دیتا ہوں آج، معصومین کے بارے میں یہ ارشاد ہے، ایک حدیث ہے، اس حدیث کو قمر بھائی ذرا غور سے سنیے، پتا اس میں کیا حدیث ہے؟ لا تعدوا الایام، دنوں سے دشمنی نہ کرو۔ پتہ نہیں کیا مطلب ہے، یعنی یہ جو ایام ہے نا، یہ جو ڈے ہے نا، یہ جو ویک ہے نا، ویک میں جو ڈے ہیں ان سے دشمنی نہ کرو۔ اب میری سمجھ میں کئی دن یہ حدیث نہیں آئی، آپ میں سے کسی کی آ رہی ہے؟ بھائی آپ ماموں سے دشمنی رکھتے ہیں، چچا سے دشمنی رکھتے ہیں، خالو سے دشمنی رکھتے ہیں، ددیال سے دشمنی رکھتے ہیں، ننیال سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن مولانا صاحب پہلی مرتبہ بتا رہے اتوار سے دشمنی، پیر سے دشمنی، منگل اور بدھ سے دشمنی، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ میں بھی کافی دن پریشان رہا کہ بھئی یہ جو معصوم کا فرمان ہے کہ دنوں سے دشمنی نہ رکھیے، تو مولا ہم آپس میں چاہے جتنے بڑے دشمن صحیح، لیکن ہم دنوں سے دشمنی نہیں رکھتے۔ لیکن روایت میرے کب سمجھ میں آئی؟ جب میں نے دنوں کی مناسبتیں پڑھی۔ مثلا سب سے پہلا دن ہے سٹرڈے، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیچر۔ سنیچر جو کل آئے گا، کل کے دن کو اردو میں کیا کہیں گے آپ؟ زور سے بولی بھائی، ہفتہ، ہفتہ یعنی سنیچر، سنیچر کا دن آئے گا۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ سنیچر کا دن اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے سب سے بڑے نبی رسول خدا سے۔ نا مجمع اتنا بڑا، صلوات اتنی سی بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ سنیچر کا دن کس سے؟ لکھ لیجئے، میری ماں بہنیں بھی لکھ لیں، منوس کچھ نہیں ہوتا۔ سنیچر کا دن مخصوص ہے کس سے؟ رسول خدا سے۔ آپ ابھی اگر میرے دعوے کی سچائی جاننا چاہیں، ابھی گوگل پہ سرچ کریں اور لکھیں کہ سنیچر کا دن کس سے مخصوص ہے اور سنیچر کے دن ہمیں کس کی زیارت پڑھنی چاہیے، تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا گوگل کے اوپر کہ سنیچر کے دن آپ زیارت پڑھیے رسول خدا کی۔ کیوں؟ تو جب آپ آفس میں جاتے ہیں نا صبح میں، دیکھیں یہ بھرتی کے شرائط بتا رہا ہوں میں، جس طرح پولیس والوں کی کچھ شرائط ہوتی ہیں بھرتی ہونے کی، اس طرح امام کے لشکر میں شامل اگر آپ کو ہونا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنوں کا خیال کریے۔ جب جاب کے لیے نکلیے تو پہلے دیکھنے کہ دن کون سا ہے۔ سنیچر کا دن ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے رسول کی زیارت پڑھیے، تبھی تو بھرتی ہوں گے آپ۔ رسول اللہ کی زیارت پڑھیے۔ کل کا جو آنے والا دن ہے سنیچر،
وہ مخصوص ہے رسول خدا سے. اس کے بعد آئیے کیا آتا ہے آگے؟ اتوار. اسے انگریزی میں کہہ لیجئے چونکہ انگریزی میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو. ہاں اس سے تو پھول جس سے مطلب میں بھی خوش ہوتا ہوں سنڈے بول کے. میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی انگریزی بول رہا ہوں. سنڈے سمجھ رہے؟ سنڈے اتوار کا دن. میں نے اتوار کے دن کو دیکھا تو معصوم نے فرمایا اتوار کا دن مخصوص ہے اس مولا سے جس کا اٹھتے بیٹھتے نعرہ لگاتے ہو. کس مولا سے؟ ذرا زور سے بول دیجئے مولا کا نام. ہاں بھائی پیچھے والے بھی ذرا. ہاں اب آ گئے سب لائن پہ. تو کس سے مخصوص ہے؟ مولا علی سے. اب جو زیارت آپ کو ملے گی کل پرسوں یعنی اتوار کے دن کتابوں میں وہ ملے گی امیر المومنین کی زیارت. اس لیے کہ اتوار کا دن مخصوص ہے مولا علی سے. اچھا آپ دیکھیے حکومت میں بھی اتواری کی چھٹی ہے اور 40 میں زیادہ تر کس دن رکھے جاتے ہیں؟ انہوں نے سوچا تھا جمعے اور جمعرات سے ہٹا کے اتوار میں لے جاؤ تاکہ علی سے رشتہ ٹوٹ جائے. انہیں کیا معلوم تھا کہ اتوار علی سے مخصوص ہے. تمہارے مولا ہی سے مخصوص ہے. تو اتوار کا دن مخصوص ہے کس سے؟ تو میری ماں بہنیں اور آپ زیارت کس کی پڑھیں گے اتوار کے دن؟ ہاں مولا علی کی. چلیے اس کے بعد آتا ہے منڈے. منڈے یعنی پیر. پیر کو عربی میں کہتے ہیں اثنین. کیا کہتے ہیں؟ ہاں زور سے بولیے. اثنین. اثنین کو عربی میں تلاش کیجئے گنتی میں. واحد اثنین. اثنین کہتے ہیں یعنی دو. عربی میں اثنین کہتے ہیں دو کو. تو یہ مخصوص ہے دن دو اماموں سے. کون سے دو امام؟ حسن اور حسین سے. تو سنیچر مخصوص ہے رسول سے, اتوار مخصوص ہے مولا علی سے. اچھا اس کو کہتے ہیں پیر کو یوم الاثنین. اثنین یعنی دو. دو یعنی جوانان جنت کے دو سردار, ان سے مخصوص ہے پیر کا دن. اب آگے چلیے, تو آپ ہی چلیے بھائی. منگل انگریزی میں بول دیجیے. ٹیوزڈے عربی میں بولتا ہوں. اس کو کہتے ہیں یوم الثلاثا. عربی زبان میں ثلاثا کہتے ہیں تین. یعنی یہ دن مخصوص ہے تین اماموں سے. امام زین العابدین سے, امام محمد باقر سے, امام جعفر صادق سے. تو اس میں جو زیارت وارد ہوئی ہے جب اپنی جاب کے لیے نکلیے تو تین اماموں کی چھوٹی سی زیارت ہے, 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. یہ پڑھ کے نکلیے. اس کے بعد آئے گا کون سا؟ بدھ. بدھ کے دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاربعاء, 4 کا دن. اب 4 لگا لیجئے. 7واں امام, 8واں امام, 9واں امام, 10واں امام. چونکہ عربی میں کہتے ہیں یوم الاربعاء یعنی 4 کا دن, اور اسے کہتے ہیں بدھ. آگے کیا آئے گا؟ جمعرات. پڑھ لیجئے پوری کتابوں میں, بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. جمعرات کا دن مخصوص ہے 11ویں امام سے. اس میں آپ زیارت پڑھیں گے 11ویں امام کی. اور اس کے بعد آئے گا جمعہ. اب یہ جو عشرہ میں نے شروع کیا اتنی تو معلومات آپ کو ہو ہی گئی ہے. جمعے کا دن آپ خود بتا دیجئے. جمعے کا دن کس سے مخصوص ہے؟ 12ویں امام سے. تو سنیچر مخصوص رسول سے, اتوار مخصوص علی سے, پیر مخصوص حسن و حسین سے, منگل مخصوص 4 اماموں سے, 3 اماموں سے, بدھ مخصوص 4 اماموں سے, جمعرات مخصوص 11ویں امام سے, جمعہ مخصوص 12ویں امام سے. تو اب بتا دو اس میں منحوس کون سا رہ گیا؟ ارے نہیں بھائی, ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھے ہیں. ان میں سے منحوس کون سا رہ گیا؟ جب سارے دن مخصوص ہو گئے اماموں سے. اب حدیث سمجھ میں آئی میری, خدا کی
قسم ایسا تحفہ ابھی تک عشرے میں نہیں ملا ہوگا جو میں تحفہ دینے لگا ہوں. نبی نے کیا فرمایا؟ دنوں سے دشمنی نہ کرو. تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ دنوں سے دشمنی کیا ہے. جب میں نے پڑھا کہ یہ دن مخصوص ہے اماموں سے تو پتہ چل گیا اماموں سے دشمنی نہ کرو. ایک صلوات بھیج دیں. ایک اور صلوات بآواز بلند پڑھیے. لگے بھائی بہادر پیچھے بیٹھے بہت تمہاری آواز نہیں آ رہی ذرا بآواز بلند پڑھواؤ میں سے. یہ بہادر ہو کے بھی پیچھے ہی بیٹھے. خیر وہ دیکھ رہے ہوں گے نگرانی کر رہے ہوں گے. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہوا ہے اس سال اور اتنا بڑا مجمع آپ کے ذکر میں آ رہا ہے مولا کے. تو دنوں سے دشمنی نہ کرو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. جو جمعے کا دن مخصوص ہے کس سے؟ امام زمانہ سے. اب بچ گئی رات. اب کیا بچی؟ رات. کمال ہو جائیے خدا کی قسم. ارے تمہیں معراج پہ پہنچ جانا چاہیے. اس پہ راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ نہیں زور سے بولیے جوانوں کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ عشرہ داد کا نہیں ہے یہ عشرہ نالج کا ہے. سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ شب قدر. شب قدر ہے نا سب سے بڑی رات ہے. پڑھو روایت پوچھو علماء اہل سنت سے پوچھو علماء اہل تشیع سے یہ رات سب سے عظیم کیوں ہے. تو تمام نے لکھا نبی نے فرمایا فاطمہ ہے یا لیلۃ القدر. یہ رات مخصوص ہے کس سے؟ زور سے بولیے. یہ رات مخصوص ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے. کمال دیکھیے آپ دنوں کو مخصوص کیا اماموں سے رات کو مخصوص کیا فاطمہ سے تاکہ حجاب کی اہمیت سمجھ میں آئے تاکہ پردے کی اہمیت سمجھ میں آئے. اے میری ماں بہنوں شاہ مردہ کی مجلس میں آنا کوئی کمال نہیں ہے اگر اپنے پردے کی حفاظت نہ کر سکو. خدا کی قسم اگر واجب ہے پردہ مجلس میں آنا مستحب ہے پردہ کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی ماں میری ماں بہن پردہ نہ کر رہی ہو مجلس میں بھی آ کے تو تم جوانوں کا فریضہ ہے کہ تم اپنی نظریں جھکا لو تاکہ تم صحیح عزادار بن سکو تاکہ تم صحیح ماتمدار بن سکو تاکہ تم خدا کی قسم یہ عورتیں اپنی پردے کی اہمیت کو سمجھتی نہیں ہیں. یہ سمجھتی ہے جیسے ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کوئی چیز ہماری ترقی کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے تبھی تو تمہیں پردے کا حکم دیا. ارے بھائی یہ جملہ تو پورے اس میں مشہور ہو جانا چاہیے تھا. پردے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں قیمتی سمجھتا ہے. یقین نہیں آتا تو دیکھیے پتھر سڑک پہ ملیں گے ذرے سڑک پہ ملیں گے مگر سونا جواہرات کہاں ملتے ہیں؟ سڑک پہ یہ صندوق میں. ایک دفعہ جبرائیل اور کچھ فرشتے آ کے رسول کے پاس کہنے لگے کہ ہمیں ایک دفعہ ہنسی آتی ہے بہت ایک جگہ. اب بڑی چبھتی ہوئی بات ہے بھائی ایک جگہ ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے. اب نبی نے پوچھا بھائی تجھے کس بات پہ ہنسی آتی ہے تو کیوں ہنستا ہے؟ کہا مجھے ہنسی آتی ہے اس وقت جب ایک خاتون کو دفنایا جائے تو جب اس خاتون کو دفناتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں یہ لوگ تمہاری امت کے لوگ اعلان کرتے ہیں نامحرم. ہاں بولیے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نامحرم الگ ہو جائے محرم آ جائے. تو نبی نے کہا اس میں تیرے ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہا یا نبی اللہ ہنسنا اسی بات کا تو ہے
کہ جب یہ اس لائق تھی، ارے نہیں توجہ چاہتا ہوں، شاید پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ، کہنے لگے اب یہ بتائے اس مری ہوئی عورت کی طرف توجہ دے گا کون؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا ہنسی اسی بات پہ تو آ رہی تھی، جب اس کو خطرہ تھا تو پردہ نہ کیا، اور جب خطرہ ختم ہو گیا، بھئی عورت مر گئی تو عورت کا خطرہ ختم ہو گیا نہیں ہو گیا، تو پھر بتائیے کیا ضرورت ہے؟ اے میری ماں بہنوں، اے زہرا کی کنیزوں، اے ماتم کرنے والیوں، تم سے عزاداری قائم و دائم ہے۔ میری کوئی بہن مجھے پتا ہے کوئی برا نہیں مانے گی میری بات کا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ مجلس میں ننگے سر آتی ہیں تو روح یزید خوش ہوتی ہے، اور جب مجلس میں ساری عورتیں پردہ کر کے آتی ہیں تو زینب چیخ کے کہتی ہے یزید تو ہار گیا، ہم جیت گئے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے وہ جو ہنس رہا ہے جبرائیل، اس کا ہنسنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب عورت مرتی ہے کہتے ہیں آؤ صورت دیکھ لو، نامحرم الگ ہٹ جائیں۔ تو بھائی کس سے ہٹا رہے ہو نامحرم کو؟ کبھی زندگی میں بھی ہٹایا تھا؟ جب تو بائک پہ لے کے خود بٹھا کے لے گئے۔ ایسے بھی شوہر موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جو اپنی بیگمات کو بے پردہ شادیوں میں لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے کس منہ سے کہتے ہو امام آئیں گے تو مجھے اپنا سپاہی بنائیں گے؟ تو کوئی صورت ہے؟ کوئی چیز ایسی آپ کو لگ رہی ہے جیسے تمہارا امام تمہیں سپاہی بنا لے گا؟ جو آدمی اپنی عورت کو پردہ نہ کرا سکے وہ قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہے؟ نہیں۔ آج آپ اس مجلس سے، اور یہ نہ کہیے انجمن نے کہہ کے پڑھوا دیا، یہ آج کل بہت بڑی مصیبت ہو رہی ہے ہر مجلس میں۔ ذاکر بیچارے ممبر پہ حق بولنا ہی نہیں چاہتے اب، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ ناراض ہو جائیں گے، جب کوئی بات پڑھی جائے گی کہیں نہ کہیں تو فٹ ہوگی، تو اس پہ کہہ دیتے جناب ہمارے خلاف پڑھ دیا۔ بھائی مجلس اعزا جناب زینب نے بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ جو تم سے غلطیاں ہو جائیں مجلس میں پتہ چل جائے گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ ایسی صلوات پہ وہ محمود الحسن صاحب جو تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے ذاکر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ صلوات پہ حور تو ملتی ہے لیکن جیسی تم بھیج رہے ہو اس پہ تو حورا بھی ملنے والا نہیں ہے۔ وَعَجِّلْ ہاں ماشاءاللہ، اس طرح رہیے، ایکٹیو رہیے۔ ویسے جس طرح آپ امام زمانہ کا موضوع سن رہے ہیں نا، اس طرح کہیں سنا نہیں جاتا، آدھے تو بیچارے لیٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ دلچسپی نہیں ہے نا، اپنے امام سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہے آپ کا، اپنے امام کو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، معرفت ہی نہیں ہے اسے امام سے، تو لہذا رات مخصوص ہے فاطمہ سے، جمعہ مخصوص ہے امام زمانہ سے، پوری تاریخ میں ایک رات کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور پوری تاریخ میں ایک دن کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ دن مخصوص ہے غدیر کا علی سے، اور شب قدر مخصوص ہے جناب فاطمہ سے، نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا نکاح کسی سے ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ فاطمہ کے لیے ایسا چاہیے جیسا علی ہو،
اور علی کے لیے ایسی خاتون چاہیے جیسی فاطمہ ہو. خدا کی قسم ایسا جوڑا جناب آدم سے لے کے قیامت تک ایسا جوڑا آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. میں دعویٰ ہوا میں نہیں کرتا ہوں. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ سے لے کے رسول اسلام تک، رسول اسلام بھی شامل ہیں اس میں. کبھی یہ سمجھیں آپ، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، رسول خدا اور جتنے بھی 11 امام ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں. جیسا جوڑا علی و فاطمہ کا ہے ایسا جوڑا روئے زمین پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی تعجب کرے کیسے؟ میں نے کہا دلیل دے. جناب آدم معصوم، بیوی غیر معصوم. جناب نوح معصوم، بیوی غیر معصوم. جناب موسیٰ معصوم، بیوی غیر معصوم. ابراہیم معصوم، بیوی غیر معصوم. سارے نبی تو اس لیے الگ ہو گئے کہ وہ معصوم ہیں، ازواج غیر معصوم ہیں. رسول اللہ معصوم، بیویاں غیر معصوم. چلیے امام حسین معصوم، بیوی غیر معصوم. حسن معصوم، بیوی غیر معصوم. 5واں معصوم، بیوی غیر معصوم. اب چلے جائیے 11ویں 12ویں تک سارے معصوم اور یہ غیر معصوم. مگر ایک معصومہ ہے بس تاریخ میں جس کا نام ہے مریم. ارے بھائی جس کا نام ہے مریم، مگر مریم معصومہ ہے، شوہر ہے ہی نہیں. نہیں بھائی نہیں، شوہر معصوم بھائی ہے ہی نہیں، نہ معصوم ہے نہ غیر معصوم ہے. تو اب بتاؤ پوری دنیا میں ایسا گھر بتاؤ کہ جس گھر میں شوہر بھی معصوم ہو بیوی بھی معصوم ہو. کوئی نہیں. ممکن نہیں ہے خدا کی قسم. جو یہ فضیلت میں نے ایسی بیان کی ہے جو کسی سے مخصوص نہیں ہے. اب آئیے یہاں تک یہ مسئلہ طے ہو گیا. اب جمعہ مخصوص امام زمانہ سے. کیوں مخصوص امام زمانہ سے؟ دل لگا کے سنیے. پیدا ہوئے جمعے کے دن، امام بنے جمعے کے دن، حکومتوں پہ غلبہ پائیں گے جمعے کے دن، ظہور ہوگا جمعے کے دن. تو اس لیے امام زمانہ سے یہ دن مخصوص کیا. اس جمعے میں جو ہر جمعہ آتا ہے اس میں زیارت ہے امام زمانہ کی. ایک زیارت ہے، اسے بھی سرچ کریے آپ. یہ زیارت جمعے کے دن ہے، 2 منٹ کی زیارت ہے. اگر نہیں پڑھنا چاہتے جمعے کو کہیے مولوی صاحب سے اپنے جو آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے کہ قبلہ ہمیں یہ عام زیارت نہ پڑھاؤ جمعے کے دن، ہمیں وہ زیارت پڑھاؤ جو جمعے کے دن امام کی زیارت وارد ہے امام زمانہ کی. اس کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ سنیے الفاظ. 3 لفظوں پہ بحث کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ جمعے کا دن ہے نا، گزر گیا. السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارض. سلام ہو آپ پر اے اللہ کی حجت پوری زمین پر. پوری زمین سے مطلب کیا ہے؟ جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، ذروں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، دریاؤں پر بھی، زمین پر بھی، آسمان پر بھی، سب پہ تم اللہ کی حجت ہو. ایک جملہ. دوسرا جملہ السلام علیکہ عین اللہ فی خلقہ. سلام ہو آپ پر اے اللہ کی آنکھ. نہیں بھائی خدا کی قسم. اگر عربی سے آپ کو تھوڑی بھی دلچسپی ہوتی خدا کی قسم تو معراج ہو جاتی. پتہ کیا کہا؟ السلام بولیے میرے ساتھ. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ
پوری مخلوق پر اللہ کی آنکھ. یعنی کیا مطلب اللہ کی آنکھ؟ یعنی پوری زمین پر کون بھائی کا حق کھا رہا ہے دیکھ رہا ہے، کون کسے دھوکہ دے رہا ہے دیکھ رہا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، کون نمازیں پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے، کون غیبتیں کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، کون کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، کون امانت میں خیانت کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، گھر میں کیا کر کے آئے ہو دیکھ رہا ہے، بازار میں کیا کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، مجلس میں کیسے آئے ہو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ کسی فرار کی اولاد نہیں ہے، کرار کی اولاد ہے. اور کرار کی خاصیت کیا تھی؟ علی کا ایک لقب ہے عین اللہ. کیا لقب ہے؟ زور سے بولیے تاکہ ثواب. عین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی. تو اللہ کی آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنی طاقت سے اور جتنی قوت سے. اللہ ہر چیز دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے. جب اللہ ہر چیز دیکھتا ہے تو جو اللہ کی آنکھ ہو، نہیں بولیے زور سے، جو علی اللہ کی آنکھ ہو وہ نہیں دیکھے گا؟ ہر چیز دیکھ. اچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو آپ کام کرتے ہیں علی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں. ارے بھائی علی تو تم اس بات کی کہہ رہے ہو ہمیں دیکھتے ہیں. خدا کی قسم جب جنگ میں تلوار بھی چلاتا تھا نا تمہارا یہ مولا، تو سامنے والے کی 70 نسلیں دیکھ لیتا تھا. ہاں دیکھیے اب اچھا لگا، سب کا ہاتھ اٹھا میرے مولا کے نام پہ. کیا کہا؟ جب تلوار چلاتے تھے تو 70. اب اگر میرا سبجیکٹ ہوتا تو میں ثابت کرتا کہ کیسے دیکھتے تھے. 70 نسلیں دیکھ کر تلوار چلاتا تھا میرا مولا. مثلا جنگ ہو رہی ہے، جنگ کرتے کرتے مولا نے حملہ کر دیا، ایک دم تلوار کو پیچھے کر لیا. کسی نے پوچھا مولا اس نے تو آپ پہ حملہ کیا تھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ دوسرے پہ حملہ کر دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہا اس کی اتنی نسل میں، اس کی 70ویں نسل میں نہیں. ابھی تو دیکھیے 70ویں نسل میں ایک مومن ہے. تو مولا ایک مومن کی وجہ سے یہ 69 کو کیوں معاف کر رہے ہو؟ بھائی چلیے 60-65 تو کافری ہیں، اگر 2-3 مومن آئیں گے بھی بعد میں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کاٹیے تاکہ اس کے ساتھ جو ہے 65 کافر بھی کٹ جائیں. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے ابھی تک تم نعرے لگا کے بتاتے تھے کہ تمہیں علی سے کتنی محبت ہے، میں نے تم ایک کی وجہ سے اتنے کافروں کو چھوڑ کے بتایا علی کو تم سے کتنی محبت ہے. جملے سے بہک نہ جائیے گا. ایک جملہ جو آخری آدمی مجلس میں بیٹھا ہے پوری طاقت کے ساتھ میں بولوں گا، پوری طاقت کے ساتھ آپ گواہی دیں گے. ایک مومن کے وجود کی وجہ سے 69 کافروں کو جو معاف کر دے اسے علی کہتے ہیں. تو جب علی اتنا معاف کرنے والا ہے تو علی کا خدا کیسے معاف کرے؟ علی کا خدا معاف نہیں کر سکتا ہے. خدا کی قسم 70 نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتے تھے میرا مولا. اور خالی مولا علی تلوار نہیں چلاتے تھے 70 نسلیں دیکھ کے. امام حسین علیہ السلام بھی جب کربلا میں عاشور کے دن تلوار چلا رہے تھے تو نسلیں دیکھ دیکھ کے تلوار چلا رہے تھے. میں نے پڑھا واقعہ، میں نے یہ واقعہ ہسٹری میں پڑھا کہ ایک شخص نے امام سجاد سے پوچھا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے بابا حسین پر عاشور کے دن کسی نے حملہ کیا. امام حسین اس کی طرف دوڑے حملہ کرنے کے لیے، پیچھے ہٹ گئے، فوراً دوسری طرف چلے گئے. تو امام سجاد سے پوچھا بتاؤ اسے چھوڑا کیوں؟
امام نے فرمایا کہ چونکہ اس آدمی کی نسل میں ایک مومن پیدا ہونا تھا، میرا بابا عاشور کی لڑائی میں بھی نسلیں دیکھ کے تلوار چلا رہا تھا۔ اب تو سمجھ گئے؟ اسی طرح جب اب آپ کہیں گے امام آئیں گے کب، دیکھیے علی نے تلوار چلائی تو ہم اور آپ میں سے کوئی پیدا ہونے والا تھا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ حسین نے تلوار چلائی، کوئی مومن پیدا ہونا تھا، امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ چوتھے نے تلوار کو نیام میں، سارے اس لیے رکھتے رہے کہ مومن نکلیں گے، مومن نکلیں گے نسلوں سے، مومن آئیں گے۔ جب کسی نے پوچھا 12واں کب آئے گا تو امام نے فرمایا 12واں اس وقت آئے گا جب کسی کافر کے صلب میں کوئی مومن نہ رہ جائے تاکہ وہ علی کی تلوار چلائے تو اسے تلوار روکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تب آئے گا میرا مولا جب کسی کافر کے صلب میں کوئی مومن نہ رہ جائے تاکہ اسے تلوار چلانے پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکہ، مل کے پڑھیے، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقے، اے اللہ کی آنکھ تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اللہ کی آنکھ ابھی بتاتا ہوں، طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور اس طواف میں ایک عورت طواف کر رہی ہے، ایک جوان مرد طواف کر رہا ہے، میرا مولا علی بھی طواف کر رہا ہے۔ اب یہ جو شیطان ہوتا ہے نا کم بخت، یہ کعبے کے پاس بھی نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ اب یہ جو طواف کرنے والا مومن تھا، اس نے اس عورت کو دیکھ لیا طواف کرتے ہوئے، اور اس نے غلط نظر جو ہے اس کی طرف ڈال دی۔ بڑا سنبھل کے سنیے گا، غلط نظر عورت پہ ڈال دی، اور میرے مولا موجود تھے وہیں، ایک مارا تماچا زور سے۔ اچھا تماچا بھی کسی مولوی ملا کا نہیں تھا بھائی، تماچا بھی حیدر کرار کا، کہ اگر بچپن میں بھی ابو جہل کے مار دے تو اس کا منہ نہ ٹیڑھا ہو زندگی بس سیدھا ہی نہ ہوا بیچارے کا، ایسا مارا میرے مولا نے، اس کے مار دیا۔ اب مارا تو بڑا تیز لگا تو طواف کو چھوڑا، روتا ہوا خلیفہ دوم کے پاس آ گیا، دوسرے خلیفہ جو تھے ان کے پاس آ گیا، علی کو بلائیے۔ کیوں بھائی؟ مجھے مارا ہے انہوں نے، اور میرے ایسا مارا کہ ابھی تک میرا منہ سیدھا ہونے کو تیار نہیں ہے، علی نے مارا ہے مجھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دو علی کو۔ مولا آ گئے۔ پہلے دیکھیں تعریف وہ ہے کہ جو سامنے والا کر دے، میں لفظ بچا کے کہہ رہا ہوں تہذیب منبر کی وجہ سے، کیونکہ فتنہ نہ ہو جائے، دشمن کا لفظ میں، تعریف وہ ہے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، تیری ہی غلطی ہوگی، اس لیے کہ علی صحیح بات پہ نہیں مارتے، علی غلط ہی بات پہ ماریں گے۔ کہا نہیں میری غلطی کیا تھی، میں تو طواف کر رہا تھا۔ کہا علی ایسے تو نہیں مار سکتے۔ بھائی ایک مرتبہ مولا علی آ گئے، کہنے لگے ابو الحسن یہ تمہاری شکایت لے کے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے تم نے مارا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاں بالکل مارا ہے میں نے، اس سے یہ تو پوچھو کیوں مارا ہے۔ کہا یہ تو مجھے پتا ہے آپ غلط ہی پہ ماریں گے، صحیح پہ نہیں مار سکتے۔ امام نے فرمایا یہ طواف کرتے ہوئے نامحرم پہ غلط نظر ڈال رہا تھا، میں نے اس لیے مارا۔ خلیفہ دوم نے اس کو بھیجا اور بھیج کے کہا بھائی اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا بھی اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا بھی اللہ کے ہاتھ نے۔ ایک صلوات بھیج دیں آواز بلند۔ پھر مل کے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ تھوڑا سا زیارت کا وہ لفظ پورا ہو جائے۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ
فی ارض السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. بس باقی فقرے انشاءاللہ کل آئیں گے کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے. خالی مجھے آپ حضرات کو یہی بتانا تھا کہ زیارت امام زمانہ ہر جمعے کو اور 2 رکعت نماز جس کا نام ہے 2 رکعت نماز امام زمانہ، پچھلے سال بھی بتائی تھی، اس سال بھی بتاؤں گا تاکہ آپ غافل نہ ہو. 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ. جوانوں اگر جاب نہ ہو تو جاب ملے گی، اگر بیماریوں میں مبتلا ہو تو بیماری دور ہوگی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تو شادی ہوگی، رزق میں تنگی ہے تو تنگی دور ہوگی، گھر میں مشکلات ہیں تو مشکلات دور ہوگی، کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے تو آسانی سے وہ مل جائے گا، کسی نے مقدمہ کر دیا ہے تو مقدمہ ٹل جائے گا. یہ 2 رکعت نماز امام زمانہ نے خود بتائی ہے. بتاؤں آپ سے، کسی مولوی کی بتائی بھی نہیں ہے. امام زمانہ سے جب کسی نے کہا بڑی پریشانیاں ہیں تو امام زمانہ نے فرمایا میری 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز امام، نیت کریے بھائی سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں نیت کیسے کریں گے؟ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں سنت قربتاً. اور میری گارنٹی ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو پڑھ کے بتائیے، میرا ٹیلی فون نمبر لے لیجیے، اگر مشکل دور نہ ہو تو میرا ذمہ ہے. میں واقعی بڑی تجربے کی نماز ہے، کر کے تو دیکھیے. بغیر کرئی ہوا میں تیر لگانے سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ پہلے کر کے تو دیکھیے. اس پنڈت کے پاس چلے گئے، اس تعویذ والے کے پاس چلے گئے، اس گنڈے والے کے پاس چلے گئے. ارے بھائی اس جنتر منتر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس کے پاس 14 بتانے والے ہو، مثلا میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں، آج کا زمانہ ہی ہو گیا. میری ماں بہنیں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، زیادہ کریں گی ایک لال سا دھاگا لائیں گی، شاہ مردہ کی زری میں باندھ دیں گی. اب جب آپ سارا کام خالی اس لال دھاگے سے ہی کرانے کی عادی ہو گئی ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، بس دھاگا باندھو منت پوری ہو جائے. ارے بھائی کچھ، میں یہ نہیں کہتا باندھیے نہیں. کبھی آپ کہیں مولوی صاحب نے آج کیا خطرناک بیان دے دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پیچھے پڑ جائیں، میاں نبیوں کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ پناہ مانگنے لگے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہاں تو میں انہیں اپنے پیچھے نہیں ڈالنا چاہتا، یہ میری ماں بہنیں ہیں پیچھے نہیں پڑیں گی. میں تو انہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، دھاگا باندھ کے یہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے دیکھیے. میں یہ نہیں کہتا نہ باندھیے، باندھیے خوب باندھیے، ایک کیا 50 باندھ دیجیے لا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلے کچھ کریے، پہلے جو امام نے حل بتائے وہ حل کریے نا. اب جس امام کے دور حکومت میں ہو وہ امام بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ پریشانی ہو، یہ پریشانی ہو، یہ پریشانی ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھو، اور میرے خیال میں 10 منٹ میں ہو جائے گی ختم. سن لیجئے طریقہ. جب بھی تمہیں کوئی پرابلم ہو، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، جب بھی تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو بلکہ وظیفہ بنا لیجئے، جمعے کے دن آفس میں بھی 10 منٹ نکال کے ہم یہ نماز پڑھیں گے. نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس کے بعد آئیے ایاک نعبد و ایاک، اسے 100 دفعہ کہنا ہے. ذرا 1 2 3 دفعہ مل کے کہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد 100 دفعہ. مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مطلب سمجھ جائے نا خود پتہ چل جائے گا مصیبت حل. کیا ہے؟
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। अगर 5 मर्तबा किसी से ये जुमला कह दो तो अगर वो देते हुए नहीं शर्माता तो जिस खुदा ने पैदा किया है खुदा की कसम आपसे ज्यादा मैं थकता हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। सुबह ही 10:30 बजे धौलड़ी निकल जाता हूं, 2-2.5 घंटे वहां गाड़ी में परेशान, उसके बाद फिर वहां मजलिस 1-1.5 घंटे की, फिर आते हुए फिर मगरिब हो जाती है, फिर परेशान जाम में। तो मुझे पता है आपको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है मुझे, लेकिन मेन बात यह है जब आप किसी से भी कहिए कि मैं तुझसे मदद चाहता हूं, मैं तुझसे मदद चाहता हूं, मैं तो 5-6 दफा कहिए, तो अगर शरीफ है मानेगा या नहीं मानेगा? और अगर आप अल्लाह से 100 दफा कह रहे हैं तेरे ही सामने झुकता हूं, तुझी से मदद चाहता, तो वो जो अल्लाह जिसने बगैर मांगे इतना दिया वो नहीं देगा आपको? या कि आपका अकीदा क्या? जब 100 दफा आपने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अच्छा जब आप 1 दिन पढ़ेंगे 2 दिन पढ़ेंगे रवा हो जाएगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु 100 दफा पढ़िए। जब 100 दफा मुकम्मल हो जाए तो अलहम्द को कंप्लीट कीजिए, अलहम्द को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 7 मरतबा पढ़िए कुल हुवल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन, 7 मरतबा पढ़िए। 7 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू में चले जाइए, 7 मरतबा रुकू में कहिए सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, ये कहिए। उसके बाद सजदे में चले जाइए, 7 मरतबा जिक्र सजदा, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। उसके बाद उठ जाइए, फिर अलहम्द, अलहम्द में फिर जब आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर 100 मरतबा, फिर अलहम्द को कंप्लीट कीजिए। फिर वही तरीका जो सेम 7 मरतबा कुल हुवल्लाह, 7 मरतबा रुकू में, 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, 7 मरतबा। उसके बाद तशहुद, उसके बाद सलाम। कितना परेशान फिरते हो चारों तरफ। अगर 15-20 मिनट इमाम जमाना की ये नमाज पढ़ लो, मैं गारंटी से तजर्बा तो करके देखो, मतलब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, अगर तुम्हें फायदा ना हो तो छोड़ देना, और तुम्हारा जाता क्या है इसमें करने में? क्या डॉक्टरों को नहीं आजमाते? क्या तावीज वालों को आजमाते नहीं हो? क्या गंडे वालों को नहीं आजमाते हो? है? और वो बड़ा जुमला है, बड़ा जुमला, शाह मर्दा की मजलिस का सबसे बड़ा जुमला, सबको आजमाते हो और जो आजमाया हुआ हो उसे आजमाते हुए शर्म महसूस करते हो। मैं बताऊं, खुदा नहीं सुनेगा। अभी आपके ठोकर लगी, अभी मुंह से क्या निकला? या अली मदद। तो अगर खुदा का बंदा अली इतनी जल्दी मदद कर दे तो खुदा मदद करेगा। अजीजों, ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं। इससे आप, अच्छा इसका फायदा क्या होगा? 1% अगर आपकी हाजत भी पूरी नहीं होती तो इसका फायदा देखिए क्या होगा। फायदा तब भी है, फायदा क्या है? इमाम जमाना से करीब हो जाएंगे आप, इसलिए कि इमाम जमाना से तुम्हारा कांटेक्ट मजबूत हो जाएगा। इमाम जमाना से कांटेक्ट वैसे तो होनी है पूरी, लेकिन अगर अल्लाह की मसलहत हो, जैसे मां कभी कभी सर्दी में आइसक्रीम नहीं खिलाती, ऐसे ही क्या पता मसलन आप अल्लाह से दौलत मांग रहे हो
اور اللہ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی دولت ملے گی ویسے ہی مجلس میں آنا چھوڑ دے گا. جیسے ہی دولت ملے گی ویسے ہی میرے گھر سے بھاگ جائے گا. جیسے ہی دولت ملے گی ویسے ہی فرعون بن جائے گا. تو ہو سکتا ہے اللہ نبی دے, اللہ کی مصلحت بھی تو ہوتی ہے, مگر واہر پروردگار, مجلس کا آخری جملہ, واہر پروردگار, جب یہ بندہ, جب یہ میری ماں, جب یہ میری بہن, جب یہ میری بہنیں جو مجلس میں ہیں, جب یہ میرے جوان بھائی جو مجلس میں ہیں, اللہ سے دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اللہ نے دعا قبول نہیں کی, بعد میں مر گئے, مرنے کے بعد محشر آیا, محشر کے بعد نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا. اب جو نامہ اعمال دیا تو اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. آپ نے تعجب سے اللہ سے کہا پروردگار یہ جو نیکیاں تھی یہ تو میں نے کی نہیں تھی زمین پہ, تو یہ ثواب کہیں کا؟ کہا یہ ثواب ان دعاؤں کے بدلے میں ہے کہ جو تو مانگ رہا تھا مگر میں نے قبول نہیں کی تھی. تو پتا آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ کاش پروردگار دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا. تو اس کا مطلب ہے دعا کرنے میں دونوں فائدے, مل گیا تو بھی فائدہ, نہ ملا تو بھی وہاں بڑا فائدہ ہے. بس عزیزو, آج محرم کی 3 تاریخ ہے, ہم عشرے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ہم عاشورہ کے دن سے بالکل قریب ہو رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے آج وہ شہید کہ جس نے حسین کا آ کے راستہ روکا تھا. لیکن رونے میں بالکل تکلف نہ کیجیے گا, نہ شرمائیے گا. حسین ابن علی نے دیکھا کہ 1000 کا لشکر لے کے ایک شخص آیا جس کا نام حر ہے. وہ آیا, آنے کے بعد امام کا راستہ روک لیا. امام نے سفر کرنا چاہا, اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. میرے مولا نے اس کو غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. وہ ایک مرتبہ حر فوراً تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جملہ کہتا. امام سمجھ گئے جس کے دل میں میری ماں کا احترام ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. حر کا لشکر بڑا پیاسا تھا, گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں. امام نے اپنے علمدار کو حکم دیا عباس اس کے لشکر کو سیراب کرو. تمام لوگوں کو پانی پلایا, اس کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ, گھوڑوں کی زبانیں نکلی جا رہی ہیں. عباس نے گھوڑوں کو پانی پلایا. میں ایک مصائب کا فقرہ پڑھ کے بہت رویا, بڑا سخت لفظ پڑھا میں نے مصائب میں. پتہ کیا پڑھا؟ عباس گھوڑے کے سامنے جب پانی رکھنا جب تک گھوڑا خود منہ نہ اٹھا لے پانی نہ اٹھانا, سب کو پانی پلانا ہے. حر کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی. جب بھی کوئی شخص اسے پانی پلانے جاتا تھا تو فوراً وہ تیزی سے اتنا بڑھتا تھا کہ جیسے ہی تیزی سے بڑھتا تھا پانی زمین پہ گر جایا کرتا تھا. میرے مولا نے منظر دیکھا, گھوڑے سے نیچے اترے, زمین پہ بیٹھے, حر کے سپاہی کا سر لیا, اپنے زانوں پہ رکھا, عباس لاؤ میرے ہاتھ میں پانی دو. حسین نے کوزہ آب لیا, حر کے سپاہی کو پلایا. ایسا پانی پلانے والا, ارے جب سارا پانی لشکر کو پلا دیا سکینہ پیاسی رہ گئی, اصغر پیاسا رہ گیا, اہل بیت کا گھرانہ پیاسا رہ گیا. لو عزیزو 9 محرم آ گئی اور 9 محرم میں حر بڑا پریشان ہے, حر بڑا مصیبت میں ہے. بار بار پسر سعد کے پاس جاتا ہے, بتا کر کیا ہوگا؟ کا لڑائی ہوگی, سرطن سے جدا ہوں گے, گلے کاٹے جائیں گے, قتل کیا جائے گا, خون کی ندیاں بہائی جائیں گی. جیسے یہ جملہ سنا, سن کے پھر خیمے میں آ گیا. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. باپ نے بیٹے نے پوچھا بابا کیا ڈر گئے جنگ سے؟ کہا نہیں بیٹا. بھائی نے پوچھا بھائی کیا ڈر گئے جنگ سے؟ کہا نہیں بھائی. کہا پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟
عزیزو یہ شاہ مردہ کا مجمع، یہ 3 محرم، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ حر کا مصائب، پتہ کیا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ کہتا ہے میرے بیٹے میرے قریب آ، میرے بھائی میرے قریب آ، ایک بلندی پہ لے کے پہنچا، بلندی پہ لے کے چڑھا، کہا بیٹے اور بھائی تم ذرا حسین کے خیموں کی طرف کان لگاؤ۔ انہوں نے حسین کے خیموں کی طرف کان لگائے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ حر کہتا ہے کیا دیکھا کیا سنا؟ کہا آقا ہم نے تو یہ سنا حسین کے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ ارے سکینہ کی آواز، اے بابا اے بابا پیاس نے مار ڈالا، اے چچا پیاس نے مار ڈالا۔ ارے آج علی اصغر پیاسا ہے تو میری وجہ سے، سکینہ پیاسی ہے تو میری وجہ سے، زینب پیاسی ہے تو میری وجہ سے، آل محمد پہ ظلم ہوگا تو میری وجہ سے، ان کو قتل کیا جائے گا تو میری وجہ سے۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہے؟ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں ادھر رہنا نہیں چاہتا۔ نماز صبح کا وقت آیا، فرات پہ پہنچا، وضو کرنے لگا، جیسے ہی وضو کر رہا کسی بیوے کے رونے کی آواز آئی اور ایک جملہ کہا، ارے حر تو تو پانی سے وضو کر رہا ہے، میرا لال پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، غلام کو لیا، چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین کی بارگاہ میں پہنچا۔ بیٹے سے کہتا بیٹے جب خیمے سے کوئی نکلے تو مجھے بتا دینا۔ لو عزیزو حر ادھر سے چلا، ادھر سے حسین نے کیا کہا؟ عباس تمہارا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر تمہارا مہمان آ رہا ہے۔ حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر۔ جیسے ہی حر کے بیٹے نے تکبیر بلند کی تو ایک مرتبہ حر کہتا ہے بیٹے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے استقبال کے لیے حسین کا علمدار، حسین کا علمدار آ رہا ہے، ہم شبیہ پیغمبر آ رہا ہے۔ جیسے یہ سنا کہنے لگا حر اے میرے لال جب میرا آقا آ جائے تو مجھے بتا دینا، مجھے نہیں پتا یہ میرا اتنا بڑا مجمع کیسے سنے گا۔ روایت کہتی ہے حر تھوڑا سا اور آگے بڑھا، حر کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا اب تو خوش قسمتی کی انتہا نہیں رہی۔ کہا کیا؟ کہا فاطمہ کا لال خیمے سے نکل گیا تمہارے لیے، جیسے ہی حسین آئے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بال، اے زہرا کے لال، اے فاطمہ کے جائے۔ ارے کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ عزیزوں رونے کی آوازیں کربلا جانی چاہیے۔ پتہ کیا کہا؟ اے آقا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ میرے مولا نے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، پتہ کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر کہتا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا نہیں حر تم میرے مہمان ہو۔ اب دیکھیے 1 منٹ خاموش ہو جائیے آپ، چونکہ مصائب کا سخت جملہ میں پڑھنے لگا ہوں تاکہ جب آپ جائیے شاہ مردہ سے تو روتے ہوئے جائیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں حسین؟ تو میرا مہمان ہے۔ کسی نے پوچھا حر اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ جب میں نے حسین کے لجام فرس کو پکڑا تھا تو زینب کے 2 بیٹے نکلے تھے اور اس نے جا کے کہا تھا اماں ماموں کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کسی نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے لاڈلے مجھے آتا دیکھ لے۔ اے اماں ابھی یہ سوچ رہا تھا زینب کے دونوں لاڈلے نکلے، ماموں ہو، ارے تمہیں ماں نے سلام کر۔ خیمے میں لائے، سنیے خیمے میں لائے، خیمے میں حر کو بٹھا دیا۔ بس یہ تصور کر کے چپ رہ کے بالکل، چونکہ وہ بڑا جملہ اب آ رہا ہے، 2 جملے مسائب تمام۔ حر کو بٹھا دیا، خیمے کے ادھر حر بیٹھا ہے، خیمے کے ادھر حسین بیٹھے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ وہ خیمہ جس میں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، حر کو بٹھا دیا گیا۔ اب جو حر کو بٹھایا تو حر نے دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔
ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا کیا مجھے معاف نہیں کیا؟ کہا نہیں معاف کر دیا۔ مولا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ پورے عشرے میں اس سے بڑا جملہ آنے والا نہیں ہے مصائب کا، پتہ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حر میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں۔ ہائے ہائے جوانوں، اس جملے پہ تو ہمیں مر جانا چاہیے۔ پتہ کیا کہا؟ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں۔ کہا مولا آپ کیسے غریب ہیں؟ کہا حر میرے گھر کا دستور ہے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، لیکن آج زہرا کا لال اتنا غریب ہے کہ اپنے مہمان کو 2 قطرے پانی بھی نہ پلا سکے۔ اے حر مجھے معاف کر دینا، اگر پانی ہوتا میرا اصغر۔ بس مصائب کا آخری جملہ، مولا اگر مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے تو میرے بیٹے کو اجازت دے دو۔ لو عزیزو، حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ حر کا بیٹا میدان جنگ میں پہنچا، جنگ کرنا شروع کی۔ حر کے بیٹے کا نام علی تھا، علی نے جنگ کرنا شروع کی۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی نے ایسا وار کیا، حر کا بیٹا گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، اپنے باپ حر کو آواز دی۔ جیسے ہی آواز دی ادھر سے حر دوڑے، ادھر سے میرا مولا چلا، ادھر سے باپ چلا، ادھر سے حسین چلے، مگر حر کیا دیکھتا ہے کہ حر سے پہلے میرا غریب مولا حر کے بیٹے کے پاس پہنچ گیا، اس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا، حر بھی لگ گیا۔ مولا اتنی غلام نوازی، اتنی عزت اپنے مہمانوں کو، میرے بیٹے کا سر آپ نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا، مولا آپ کیوں تشریف لائے؟ ایک جملہ کہا میرے مولا نے، حر تو بہت بڑا شجاع ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ضعیف سے کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ میں کہوں گا مولا ارے جب علی اکبر گھوڑے سے گریں گے تو آپ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اپنا داہنا ہاتھ اس وقت میری ماں بہنیں اور میرے جوان جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اس وقت کریں۔ اس وقت اس شہزادی بھی موجود ہیں، اس وقت امام زمانہ بھی موجود ہیں، اس وقت علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، اس وقت رسول خدا بھی موجود ہیں۔ اپنا داہنا ہاتھ رکھ کے اور ہر آدمی اپنی طاقت سے آواز نکالے، سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکاتو وتمتعہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرض کے دور ہونے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، ہماری دلی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک بآواز بلند صلوات۔ ماتم حسین